جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے؟ عمران خان صاحب اور گنڈا صاحب دونوں کے اوپر قتل کا الزام بھی لگ گیا، پرچہ درج ہو گیا۔ اب ان کے خلاف قتل کی کارروائی بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب نے کس کو قتل کیا، کیسے قتل کیا، مزید مقدمات کیا کیا ہیں، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ پہ پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنیں ہیں ان کا 2 دن کا جسمانی ریمانڈ مزید دے دیا گیا ہے، اور وہ ابھی تک پولیس کسٹڈی میں ہیں، انہیں جیل نہیں بھجوایا جا رہا۔ کیوں نہیں بھیجا جا رہا یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے درمیان صلح کروانے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ کیا عدلیہ کے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط بھی لکھ دیا ہے، اور اس دوسرے خط میں ایک ایسا مطالبہ کیا گیا ہے جو میرا خیال ہے اگر نون لیگ کا وہ مطالبہ پورا ہو جائے تو پاکستان تحریک انصاف تقریباً فارغ ہو جائے گی۔ وہ مطالبہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ترمیم کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ان قریب ایک اجلاس بلایا جائے گا، قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس، اور اس میں وہ ترمیمی بل پاس ہو جائے گا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کیسے راضی ہوئے، کیوں راضی ہوئے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور وہ چینی انجینئرز جنہیں کراچی کے اندر قتل کر دیا گیا تھا، ان کے بارے میں گورنمنٹ نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ جو جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کہاں کہاں سے ہو رہی ہیں۔ یہ بھی ہم آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چائنیز انجینئرز کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 دن پہلے کراچی کے اندر چینی انجینئرز کی گاڑی پہ حملہ ہوا، جس پہ 2 چینی انجینئرز دنیا سے رخصت ہو گئے اور باقی لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے تھے۔ اور شروع میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ بم بیسیکلی باقاعدہ پلانٹ کیا گیا تھا اور اچانک پھٹا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا، اور اس کے بعد وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو پتہ ہی چلا کہ وہ خودکش حملہ آور تھا، اس کا تعلق BLA کے ساتھ تھا۔ نوشکی کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی تھی، وہاں سے 2016 میں اس نے میٹرک کیا تھا، پھر اس کے بعد لسویلا یونیورسٹی سے اس نے انجینئرنگ کا ڈپلومہ کیا ہوا تھا، اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ بہت زیادہ اچھی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، بہت ہی پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن اچانک اس کا دماغ خراب ہوا اور وہ BLA کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کراچی میں جو چینی انجینئرز ہیں ان کی گاڑی کو ہٹ کر کے ایک خودکش دھماکہ کیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے پاس کوئی موبائل فون نہیں تھا، بس اس کو ایک ڈائریکشن دی گئی تھی، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کلو دیا گیا تھا کہ یہ گاڑی آئے گی، یہاں سے گزرے گی، اور اس وقت اس نے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ اور اس اٹیک کے اندر ظاہر ہے بڑا خوفناک سا واقعہ تھا، جس سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اندر بھی رخنا آیا، اور فوری طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا پڑا۔ گورنمنٹ چائنیز جو ہے ان کی طرف سے بھی بڑا رد عمل آیا، اور اس پہ چائنیز گورنمنٹ اب خاصی خفا نظر آ رہی ہے، اور وہ پاکستان کو یہ کہہ رہی ہے بار بار کہ ہمارے لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے کراچی کے اندر یا پاکستان کے اندر۔ آج وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے اس کی مزید وضاحت کی، اور انہوں نے بتایا کہ جو حملے کے اندر جو چائنیز انجینئرز فوت ہوئے ہیں، جن کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ چینی IPPs کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے، اور یہ واحد بلکہ پہلا چینی IPP تھا، یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹ تھا، جس نے پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے پاکستان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو تسلیم کر لیا تھا، اور ہمیں بہت زیادہ امید تھی کہ باقی سب کمپنیز بھی اسی طرح IPPs کے اوپر اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ واپس لے کے، جو سرکولر ڈیٹ ہے اسے ختم کر کے پاکستان کی اکانومی کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ انجینئرز تھے جن کے ساتھ ہم نے ٹاک کی تھی، جنہیں ہم نے رضامند کر لیا تھا، جو رضامند ہو گئے تھے، جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اویس لغاری صاحب بھی میرے ساتھ ہوتے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ بڑی گفتگو کی، اور اس کے بعد ہم نے ان کو قائل کر لیا کہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، ہم اتنا زیادہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور نہ ہماری اکانومی کے اندر جان ہے۔ تو اس کے بعد یہ رضامند ہو گئے، اور یہ بڑے پازیٹیو لوگ تھے، اور اس کے بعد انہی لوگوں کو ہٹ کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یا جو فورسز پاکستان کی مدد کر رہی ہیں اس وقت، یا پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہیں، یا جن سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے، جو ہمارے دہشت گرد ہیں، یا وہ لوگ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، یا وہ اقوام جو پاکستان کو ٹارگٹ کرنا چاہتی، جو پاکستان کو اس وقت سلامت نہیں دیکھنا چاہتی، وہ انہی کو ٹارگٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔
جو یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر کسی جگہ اچھا کام ہوگا یا کوئی ایسی شخصیت آئے گی یا کوئی ایسا ملک آئے گا یا ایسا سرمایہ کار آئے گا پاکستان میں جس سے پاکستان کی سوسائٹی کو، پاکستان کے ایز اے کنٹری پاکستان کو فائدہ ہوگا، تو اسے اس طرح ٹارگٹ کیا جائے گا۔ تو یہ ٹارگٹ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی خوفناک سازشیں ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کل میاں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات جو فلسطین کانفرنس ہے اس سے پہلے ہوئی تھی اور سائیڈ لائن کانفرنس تھی، اور صدر آصف علی زرداری صاحب کے کمرے میں مولانا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میاں نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی کچھ خبریں باہر نکلی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دونوں نے قائل کیا، یعنی آصف علی زرداری صاحب نے اور میاں نواز شریف نے، ان دونوں نے مولانا کو یہ یقین دلوایا کہ ہم آپ کے بغیر نہیں چل سکتے، آپ جمہوریت کے لیے لازم و ملزوم ہیں، آپ سسٹم کا حصہ بنیں، آپ ہمیں گائیڈ کریں، ہم آپ کی مدد چاہتے ہیں اور آپ کی مدد سے ہی ہم پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا۔ ایک تو انہوں نے اتفاق کیا کہ آئینی عدالت بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اگر بن جائے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا، انہوں نے اس چیز پہ اتفاق کیا کہ ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے، ججز کی جو ایلیویشن ہے، اس سسٹم کے اندر خرابی ہے، لہذا اس سسٹم کو ٹھیک کرنا بھی اس وقت اسٹیٹ کے مفاد میں ہے۔ تو اب اس کے اوپر اتفاق یہ ہوا ہے کہ ان قریب مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پیکج بنا کے گورنمنٹ کے حوالے کریں گے، اور وہ آئینی عدالت سے ریلیٹڈ ہوگا اور ججز کی اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوگا، اور اس پہ پھر گورنمنٹ اپنی انپٹ دے گی، پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی انپٹ دے گی، اور یہ تینوں پارٹیز مل کے کسی ایک متفقہ فارمولے کے اوپر رضامند ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہوتا ہے تو فوری طور پہ اجلاس بلا کے ان دونوں ایشوز کے اوپر آئینی ترمیم کر دی جائے گی، اور جو باقی چیزیں ہیں اس کو سردست پینڈنگ کر دیا جائے گا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور گورنمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی آلموسٹ اس چیز پر رضامند ہو چکے ہیں کہ آئینی عدالت بننی چاہیے، ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا طریقہ کار بدلنا چاہیے۔ دو چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اور جو باقی ایکسٹینشن سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں یا باقی چیزیں تھیں اس کے لیے سر دست پینڈنگ کر دیا گیا معاملہ، اور اب دو جو ترمیمیں ہیں وہ فوری طور پہ ہو جائیں گی، جس کو 26ویں آئینی ترمیم کہیں گے۔ اس کے اندر شاید دو میجر چیزیں ہوں گی، ایک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہوگا اور دوسرا آئینی عدالت کی تشکیل ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے، ذاتی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ 17 کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہو رہا ہے، 18 یا 19 تاریخ کو 2 دنوں کے اندر اندر شاید اجلاس بلا کے یہ فیصلہ کر لیا جائے اور یہ ترمیم کر لی جائے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس مرتبہ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، اور اس کے بعد یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی۔ ہم آتے ہیں اسپیکر صاحب کی طرف۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے پہلا خط 19 سپٹمبر کو لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا الیکشن کمیشن سے کہ جناب الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم ہو چکی ہے، نئی ترمیم کے مطابق اب جو مخصوص سیٹیں ہیں وہ صرف اور صرف نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور MKM کو ملنی چاہیے، لہذا فوری طور پہ نئے قوانین کے تحت، نئی تبدیلیوں کے تحت مخصوص سیٹیں الاٹ کر دی جائیں۔ لیکن الیکشن کمیشن نے یہ ایشو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھجوا دیا تھا، کیونکہ اس طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی بینچ کا بلکہ 8 ججز کا فیصلہ آیا ہوا تھا، اور اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا تھا کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں اور ان کو فوری طور پہ دی جائیں۔ تو اب کیونکہ سینڈوچ بن گیا تھا الیکشن کمیشن، ایک سائڈ پہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھی، دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ آف پاکستان یا قومی اسمبلی تھی، تو اس نے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس پوزیشن سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ میں فوری طور پہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلا جاؤں۔ تو الیکشن کمیشن جو تھے اس معاملے کو دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے گئے، جس کے اوپر ابھی کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن آج ایاز صادق صاحب نے دوسرا خط الیکشن کمیشن کو لکھ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے 19 سپٹمبر کو آپ کو خط لکھا تھا کہ جو مخصوص سیٹیں ہیں، جس کے اندر خواتین کی سیٹیں ہیں، جس کے اندر اقلیتوں کی سیٹیں ہیں، وہ جو ہمارا فارمولہ ہے اس کے مطابق تقسیم کی جائیں، لیکن ابھی تک آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، لہذا ہم آپ سے دوبارہ درخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پہ جو نئی تبدیلیاں آئی ہیں اس کے مطابق آپ مخصوص سیٹیں الاٹ کریں تاکہ ہم اپنا پروسیس آگے بڑھا سکیں۔ تو اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا جواب دیتا ہے سردست، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میرا خیال ہے یہ خط کا جواب الیکشن کمیشن کی طرف سے یہی ہوگا کہ جناب ہمارے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی ہے، اور ہم نے اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے مدد مانگی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں کہ اس ساری صورتحال سے ہم اپنے آپ کو کیسے نکال سکتے ہیں اور ملک کو بھی کیسے نکال سکتے ہیں، لہذا اب آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کریں۔ آج ایک اور خبر گردش کر رہی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو بڑے سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب
اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے درمیان صلح کروانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں. انہوں نے قاضی فائز صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی, اور انہوں نے ان لوگوں کو رضامند کرنا شروع کر دیا کہ کم از کم وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکنگ ٹرم ضرور رکھیں, ٹی بریک جو ہوتی ہے اس کے اندر ضرور آئیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات ضرور کریں, اور کمیونیکیشن کا جو چینل ہے وہ ڈائریکٹ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو خط لکھتے رہیں اور اس سے میڈیا کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کی یا عدلیہ کی بدنامی ہو. تو بہتر یہ ہے کہ معاملات کو مل کے سیٹل کر لیا جائے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے کنفرم کر دیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں, میں تو دل سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا احترام کرتا ہوں, ہمارا کوئی کنفلکٹ ہے ہی نہیں, یہ بلا وجہ اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے ابھی ہاں نہیں ہوئی, شاید ان کا دل زیادہ ٹوٹا ہوا ہے. یا میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ چیمبر بھی شیئر کرتے رہے ہیں, اور جب یہ جج نہیں بنے تھے اس وقت یہ وکیل تھے, تو میرا خیال ہے اس وقت یہ 3 دوست ہوتے تھے جنہوں نے مل کے ایک چیمبر بنایا تھا, جس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب تھے, جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. تو 3 ججز نے اس وقت جو بڑے نامور وکلا تھے مل کے یہ ایک فرم بنائی تھی, اور یہ فرم پشاور کے اندر بھی کام کرتی تھی, لاہور کے اندر بھی, کراچی کے اندر بھی, اسلام آباد کے اندر, اور بڑی فرم تھی یہ. تو اس کے بعد تینوں جج بن گئے, اور پہلے ہائی کورٹس کے جج بنے, پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بنے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 3 کٹھے دوست جو ہیں ایک ہی مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ہوں. لیکن اب کیونکہ ڈفرینسز بہت زیادہ پیدا ہو گئے ہوئے ہیں, اور وہ پورے پاکستان کو ان ڈفرینسز کا پتہ ہے, اور اب تو میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا کے اوپر روز کوئی نہ کوئی خبر نکلتی ہے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی صلح صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اسے ہونا چاہیے, اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور ایسے لائر ہیں, ایسے جج ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کے باقاعدہ لیکچر دیتے ہیں, اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کے نہ صرف لیکچر سنتے ہیں بلکہ پوائنٹس لیتے ہیں, نوٹس لیتے ہیں, اور اتنے شاندار آدمی ہیں, انگریزی بڑی اچھی لکھتے ہیں, اور بہت ہی پڑھے لکھے آدمی ہیں. لیکن میرا خیال ہے شاید کو پاکستان کے اوپر آسیب کا سایہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی کانفلکٹ کا شکار ہو گئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب, آپ ان کے خاندان کو دیکھیں اور ان کے والد صاحب کا کنٹریبیوشن دیکھیں پاکستان کے بنانے میں, پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پریکٹس دیکھیں, پھر جب وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے آپ اس وقت ان کے فیصلے دیکھیں, پھر جب وہ مختلف کمیشنز کے چیئرمین بنتے رہے اس وقت ان کی فائنڈنگز دیکھیں, حیران کن تھی. پھر جو جدوجہد کی انہوں نے اپنے خلاف ریفرنس کے لیے, وہ بھی میرا خیال ہے پاکستان کے اندر انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی. انتہائی سادہ مزاج آدمی ہیں, بغیر پروٹوکول کے وہ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں آپ کو, کبھی کسی کافی شاپ میں بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کسی جگہ خریداری کر رہے ہوتے ہیں. کرسٹیز بیکری کا جو ایشو تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں چلے گئے تھے بغیر پروٹوکول کے, اور اسی وجہ سے وہ مسئلہ پیدا ہوا تھا. تو اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی ایک سائڈ پہ, اتنی ٹاورنگ پرسنالٹی دوسری سائڈ پہ, لیکن دونوں کے درمیان جو کنفلکٹ ہے وہ ناقابل فہم ہے. اندازہ نہیں ہوتا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں لڑ رہے ہیں. شاید وہی میں دوبارہ کہوں گا, شاید پاکستان کے اوپر آسیب کا سایہ ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں. اللہ کرے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی یہ ایفرٹ جو ہے وہ کامیاب ہو, اور یہ دونوں میں صلح کروانے میں کامیاب ہو جائیں. عمران خان صاحب کی ہمشیرہ عظمیٰ اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ابھی تک پولیس کسٹڈی میں ہیں. آج بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کا کیس گیا, پولیس ان کو لے کے گئی, اور وہاں پہ پولیس نے پلی لی کہ کیونکہ جب یہ دونوں بہنیں ٹی چوک پہنچی تھی تو ان کے پاس ایک میگا فون تھا اور ساتھ ان کے پاس ایک موبائل فون تھا جن سے یہ باقاعدہ فوٹیج بناتی رہی ہیں, اور میگا فون سے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. تو ہمیں 10 دن مزید چاہیے کیونکہ ہم نے میگا فون ریکور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے وہ موبائل فون ریکور کرنا ہے جس سے یہ فوٹیج بناتے رہیں. تو پولیس کا کمال آپ دیکھیں کہ جب یہ کسی کو گرفتار کرتی ہے اور جب یہ ریمانڈ لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے کس قسم کے بہانے کیے جاتے ہیں کہ میگا فون جو ہے وہ ریکور کرنا ہے. پہ میگا فون جو ہے وہ مریخ پہ چلا گیا کوئی, یہ بہت بڑا آلہ قتل ہے جو آپ نے دریافت کرنا ہے اور اس کے بغیر آپ کا کیس نہیں بن سکے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا موبائل فون جس کے اوپر فوٹیج بنی ہے, اب جب آپ نے گرفتار کیا تھا تو ان کے پاس موبائل فون تھا, وہ موبائل فونز تو آپ کے اپنے پاس ہیں, اس وقت کسٹڈی میں ہے, تو دوسرا موبائل فون اگر کسی نے چلتے چلتے کسی نے فلم بنا لی ہے تو اب آپ اس کو کیسے تلاش کریں گے, اور ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے. لیکن بہرحال ہماری پولیس اسی طرح ہی کام کرتی ہے. تو انہوں نے جج صاحب کے سامنے ریکویسٹ کی, جج ابو الحسناء صاحب ذوالقرنین صاحب کے ساتھ, کہ جناب ہمیں 10 دن مزید دیے جائیں تاکہ ہم میگا فون دریافت کر سکیں اور وہ موبائل فون ریکور کر سکیں جس سے ویڈیو بنی تھی. تو جج صاحب نے 10 دن تو نہیں دیے ریمانڈ,
لیکن انہوں نے 2 دن کے لیے دوبارہ انہیں پولیس کسٹڈی میں دے دیا، تو انہیں جو جسمانی ریمانڈ پہ دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اب میری اطلاع تو یہی تھی کہ جب تک شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس نہیں ہو جاتا اس وقت تک شاید یہ دونوں بہنیں بھی باہر نہ آ سکے، اور جو لوگ گرفتار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سب کی اگر رہائی ہونی بھی ہے تو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد ہی ہو سکے گی، کیونکہ ان سب سے خطرہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی مسائل پاکستان کے اندر پیدا کرتے رہیں گے، لہذا گورنمنٹ جو ہے کسی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اور گنڈا پور صاحب کے اوپر قتل کا مقدمہ بھی قائم ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ دہشت گردی کے مقدمے بھی بن گئے۔ ان کے اوپر جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ اقدام قتل ہے، دہشت گردی ہے، جلاؤ گھیراؤ ہے، ریاست پر حملہ ہے، پولیس اہلکاروں پر حملہ ہے، اور ایک کانسٹیبل عبدالحمید کو قتل کرنا ہے۔ یہ ساری دفعات عمران خان صاحب اور گنڈا پور صاحب کے اوپر لگ چکی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھی ملزم ہیں ان میں اعظم سواتی صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر سیف صاحب ہیں، امن مغل صاحب ہیں، حفیظ الرحمان ٹیپو صاحب ہیں۔ اب امر مغل صاحب تو ظاہر اسلام آباد کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن بیرسٹر سیف کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ وہ یہاں تھے ہی نہیں، وہ تو تھے ہی پشاور کے اندر، اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ کسی جگہ نظر ہی نہیں آئے دھرنے کے درمیان۔ عمر ایوب صاحب تو ویسے ہی ناراض ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے، وہ کسی جگہ اپیئر ہی نہیں ہوئے، تو ان کے اوپر کیوں مقدمہ بن گیا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال تھانہ نون کے اندر یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اور یہ سرکار کی مدیت میں یہ پرچہ درج کیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر جب پہلے جتنے مقدمے بنے تھے، اب سب سے خطرناک مقدمہ جو اس وقت بنا ہے وہ قتل کا مقدمہ ہے، اور اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی مقدمہ بننے والا ہے اور مقدمہ چلنے والا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ان سارے مقدمات کو ذہن میں رکھ کے اپنے معاملات کو سیٹل کریں، اس طرح لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ 500 اور لوگ بھی اس مقدمے کے اندر ملوث قرار دیے گئے ہیں۔ اب وہ 500 لوگ کون سے ہیں سردست کسی کو کچھ پتہ نہیں، میرا خیال ہے جس کو گرفتار کیا جائے گا ان 500 میں سے اس کو ڈال کے تعداد پوری کر لی جائے گی۔ تو اب معاملہ بہت سخت ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو احتجاج تھا یہ 2014 کی ایکسٹینشن تھی، جو 2014 میں 126 دن کا دھرنا ہوا تھا، بالکل اسی پیٹرن پہ یہ کوشش کی گئی، لیکن اب ریاست کسی قسم کی کوئی برداشت نہیں کرے گی، نہ ہی ریاست برداشت کرے گی اور نہ ہی ریاست کسی کو گنجائش دے گی۔ تو اب تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا، میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے اور کچھ سمجھداری کا کام کرنا چاہیے، اس طرح حالات خراب ہی ہوں گے، ٹھیک نہیں ہو سکیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔